آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر وافیہ سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج جو ہے امام علی رضا روحی بارمان الفدا کا یوم ولادت ہے، تو اس کے حساب سے جو ہے وہ آج جشن کو ترتیب دیا ہے۔ آج پورے پروگرام میں سرکار کی تاریخ ساز عہد ساز شخصیت کا ذکر ہوگا، کیا کچھ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، کس طرح سے آپ نے دین اسلام کا دفاع کیا، کس طرح سے آپ نے جو اس دور کے جو فتنے تھے ان کو کس طرح سے علمی دلائل کے ساتھ، علمی کمالات کے ساتھ ان کو ختم کیا، کس طرح سے جو غیر مسلمین تھے ان کے ساتھ علمی ایک دور کا بھی ایک ذکر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس میں علمی جو ہے وہ ایک بہت دوسرے انٹرفیت ڈائلاگز بھی ہوتے ہیں، وہ سب تاریخ نے کیا کچھ لکھا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس بہترین موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں آپ کی عرض عزیز شخصیت علامہ سید کلب عباس صاحب، ہندوستان سے قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا سلامت رکھے آپ سب کو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو تھوڑی سی قبلہ تھوڑی تمیدی گفتگو ہو جائے ہمیشہ کی طرح، تاکہ اور ابواب جو ہے وہ ہمارے اذہان کے اوپر جو ہے وہ روشن ہو جائیں، اور مختلف اور جہتوں کے ساتھ اس موقع کو، اس جو مناسبت ہے اس کا زیادہ سے زیادہ سے اس وقت سے استفادہ کیا جا سکے۔ تو قبلہ جس طرح سے امام علی رضا روحی ارمان الفدا کے یوں تو بہت سارے القاب ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، آپ کو معین الضعفاء، غریب الغرباء، شاہ خراسان، ان تمام الفاظ کے ساتھ جو یاد کیا جاتا ہے، تو اس ایسے موقع پر کہ آپ کی ولادت کا موقع ہے، کچھ کیوں نہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا جائے، اپنی طرف دیکھا جائے کہ ہماری کیا مسئولیت بنتی ہے، ایک بحیثیت شیعہ ہونے کے، مسلمان ہونے کے، مومن ہونے کے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ قبلہ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ اعمالکم وبارک لکم، الف مبروک بولادت الامام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر جہان انسانیت اور بشریت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے بہت ہی مخصوص ہے تمام ان افراد سے کہ واقعاً جو مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں۔ امام رضا کا جو بہترین ایک لقب ہے معین الضعفاء والفقراء، ضعفاء کا مددگار، فقراء کا مددگار، یعنی امام کو جب آپ مخاطب کرتے ہیں اور خطاب کر کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، چونکہ یا جب لگ جاتا ہے وہ معین الضعفاء کے بجائے جو ہے وہ معین الضعفاء ہو جاتا ہے، یا حرف ندا ہے، وہ ادبی اور لغوی بحث ہے۔ تو جب ہم استعمال کرتے ہیں یا کے ساتھ تو یا معین الضعفاء کہتے ہیں والفقراء، لیکن اگر ہم بغیر یا کے بولیں گے تو معین الضعفاء والفقراء۔ سلام اس امام پر جو فقراء، مساکین اور ضعفاء کا مددگار ہے، یعنی یہ لفظ زیارت کا جہان انسانیت کو متوجہ کر رہا ہے کہ اس امام کی خدمت میں آپ آئے ہو جس کی زندگی فقراء و مساکین و ابن سبیل و یتامہ اور ضرورت مند افراد کی مدد میں گزری ہے۔ یعنی یہ لفظ جب بھی زیارت کرنے آؤ گے تو آپ کی فکر میں یہ لفظ اتر جانا چاہیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جشن وہ منائیں جو اس لفظ پر عمل کرتے ہوں اور ان کی سیرت پر چلتے ہوں۔ جشن ان افراد کے لیے واقعاً بہت زیادہ مہم ہے جو امام کی سیرت پر یا اس زیارت پر عمل کرتے ہوں۔ اس امام کو سلام جو فقراء اور مساکین کا مددگار۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ مولا آپ کی ولادت کے موقع پر ہم جشن منا رہے ہیں، مگر جشن سے پہلے اور جشن کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم واقعاً ضعفاء کی
कमजोर अफराद की, जरूरतमंद अफराद की मदद करते हैं या उनको हर्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा मुहिम है। और शायद कभी कभी कोई लफ्ज जब जियारत में आता है तो वो उसका मफहूम जहान इंसानियत के लिए होता है। ये मफहूम सिर्फ और सिर्फ जहान तशय्यो के लिए नहीं है, जहान बशरियत के लिए है। यानी दुनिया का हर फर्द जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो इथिकल बात करते हैं, जो मोरालिटी पे बात करते हैं, जो यूनिवर्सल बात करते हैं, जो आलमी गुफ्तगू करते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो जिंदगी के हर कदम में दूसरों की मदद करें, और अगर मदद करते हैं तो यकीनन वो इमाम के चाहने वाले। यानी एक सीरत इमाम ने बयान कर दी कि बशर की जिम्मेदारी है कि वो फुकरा व मसाकिन की मदद करे। एक लफ्ज और मौला के लिए इस्तेमाल होता है, गरीब अल गुरबा या गरीब तूस। सलाम उस अजीम हस्ती पर जो गरीब तूस है। कभी लोग सलाम करते हैं सलाम उस शख्सियत पर जो शाह खुरासान, सलाम उस शख्सियत पर जो ममलकत मोजज़ात का रईस है, यानी वो शख्सियत, वो ज़ात कि जिसके वजूद से मोजज़ात थे। और मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ आज के देखें, इमाम को परवरदिगार आलम वो कुदरत, वो अख्तियारात और वो तमाम खूबियां अता करता है कि इमाम असरार इलाही का राजदां होता है। इमाम को इल्म होता है, यानी गैब का इल्म जो रखे वो इमाम होता है। इस्मत जिसके पास हो वो इमाम होता है। अहसनुल खल्क जो हो वो इमाम होता है। अजमलुल खल्क जो होगा वो इमाम होगा। आलमुल खल्क जो होगा वो इमाम होगा। यानी तमाम कमालात का मजमुआ जो हो पूरी कायनात में वही इमाम होगा। एक खातून इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में आई और उसने आकर कहा, उसका नाम हब्बाबा था, आकर कहती कि मौला आपकी जिंदगी में मैं जिंदगी गुजार रही हूँ, आपके दौरे हाजिर में, लेकिन आपके चले जाने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन इमाम है? कोई ऐसी सिफत, कोई ऐसा नक्श, कोई ऐसी चीज मुझे अता कर दें। इमाम ने उससे कहा, वो इमाम बहुत चाहने वाली थी। और ये बात मैं अर्ज कर दूं तमाम नाज़रीन की खिदमत में कि जब इंसान इश्क और मोहब्बत की आसमान पर परवाज करता है तो हबाबा जैसी खातून बनता है, वो खातून बन जाती है और हबाबा जैसी शख्सियत कायनात में वजूद लेती है। हबाबा कहती है कि मौला मुझे कुछ अता करें। इमाम ने कहा, सामने पत्थर ला। पत्थर पर इमाम ने नक्श कर दिया अपनी अंगूठी को और कहा, देखो जो इस तरह से इसी पत्थर पर मुहर लगा दे वो समझ लेना इमाम है। इमाम अली इब्न अबी तालिब का जमाना गुजर गया और उसके बाद इमाम हसन का दौर आया। इमाम की खिदमत में वो खातून गई और जाकर कहती, मौला आपकी अजमत को सलाम। इमाम हसन समझ गए, इमाम ने भी मुहर लगा दी। इसी तरह से इमाम हुसैन का दौर गुजरा, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दौर आ गया। ये ज़ईफ हो चुकी थी, चूंकि दौरे मौलाए कायनात की खातून है, दौरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन में ज़ईफा हो चुकी, इमाम की खिदमत में आई। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आप इमाम से कनेक्ट होंगे, इमाम से करीब होंगे, इमाम से कुर्बत हासिल कर लेंगे, तो फिर बुढ़ापा, जवानी, कुव्वत, कुदरत, ज़ौफ, नकाहत सारी चीजें अलग हैं। इमाम के पास वो कुदरत होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में सलाम करने गई, इमाम सजदे की हालत में, फिर रुकू की हालत में इबादत में मसरूफ थे। वो जाने लगी, जैसे ही पलटी, इमाम ने हुक्म दिया पलट। ये गौर कीजिएगा लफ्जों पर, इमाम ने हुक्म दिया पलट। ये लफ्ज जैसे ही पलटने का हुक्म हुआ, इशारा इमाम ने सिर्फ किया था, बोले नहीं थे इमाम, कलाम नहीं किया था इमाम ने, इशारा से किया था। अब बुढ़ापे ने समझा कि मुझे इशारा किया, उसकी जवानी पलट आई। खातून ने समझा मुझे इशारा किया, वो पलट आई, इमाम की खिदमत में आ गई। इमाम ने मुहर सब्त कर दी और उसके बाद वो जवान होकर खातून चली गई। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में यही खातून हब्बाबा फिर तशरीफ लाई। नाजरीन गौर करें, यानी जब कनेक्ट हो जाए अगर कोई खातून इमाम से, तो उसकी हयात कितनी तवील हो जाती है। अगर कोई मजीद स्ट्रॉन्गली इमाम से कनेक्ट हो जाता है तो वो किस तरह से मजबूत होता है। इमाम की खिदमत में आई, इमाम को सलाम किया, सलाम करने के बाद हंसने लगी। तो मजमे बैठे हुए लोगों ने इमाम रिज़ा के खिदमत में जब आई तो लोगों ने कहा, ये पागल हो गई है बाबा, बूढ़ी हो चुकी है, इमाम को देखकर हंस क्यों रही है? अब उसका मकसद कुछ और था। इमाम अली पहले बता चुके थे कि मेरा बेटा तेरे लिए मोजिजा करेगा और अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करेगा। हब्बाबा से इमाम ने गुफ्तगू की और कहा, पत्थर दे जो मेरे जद ने तुझे जिस पर मुहर लगाई है। वो पत्थर उसने दिया, इमाम ने उस पर मुहर लगा दिया।
تو امام کو دیکھ کر وہ کہنے لگی مولا بہت ضعیفی آ چکی ہے، وہ کچھ مانگنے نہیں آئی تھی، مہر لگانے آئی تھی۔ امام نے کہا کہ ابھی میں جو تیرے بال سفید ہو چکے ہیں تو بوڑھی ہو چکی ہے۔ امام نے صرف سوچا تھا، ارادہ کیا تھا، کیا تیرے بال جو سفید ہیں کالے کر دوں میں، یعنی جوانی کی طرف پلٹا دوں، سوچا تھا، ارادہ کیا تھا، یعنی جو کن فیکون کے اسرار و رموز اور اس کے اختیارات کے جو مظہر ہوتے ہیں اسی کو امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ اشارہ کیا، اس کے بال کالے ہو، امام نے پھر ارادہ کیا، وہ جوان ہو گئی۔ اس کے بعد مولا سے کہتی زبدتاً آخری بات، مولا سے کہتی مولا جوان ہو گئی مگر اب زندہ نہیں رہنا چاہتی ہوں، مولا میں جانا چاہتی ہوں۔ مولا نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے حجرے میں چلی جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سرور و محبت و بہجت و یقین و اطمینان و قدرت و اختیارات و معجزات سب دیکھنے کے بعد اب یہ خاتون دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، مولا جانا چاہتی۔ اب دوسرے اختیارات دیکھیے، مولا نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے جا اپنے حجرے میں، وہ گئے، اس کا انتقال ہو گیا۔ امام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور دنیا کی تمام خواتین کو جو میسج دیا کہ امام کے ناصرین میں صرف رجال شامل نہیں ہوں گے، خواتین بھی شامل ہوں گی، ان میں سے ایک خاتون حبابہ بھی۔ جی حبابہ بھی ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر اپنی مسئولیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہاں پر اعجاز امام کی ولایت تکوینی کے اندر تصرف کا کمال جو معجزہ ہے، اور امام کے بعد نسلیں بعد نسلیں جو ہے وہ آپ نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جب کوئی ائمہ کی اصل محبت کو، اصل اطاعت کو پا لیتا ہے اور ان کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، کما حقہ جتنا بھی پروردگار نے انسان کے اندر ایبلٹی رکھی ہے، تو وہ کس طرح سے دین اور دنیا اس کی سنور جاتی ہے۔ جہاں اخروی فوائد اس کے نصیب میں آتے ہیں، وہاں اس دنیاوی فوائد سے بھی وہ زیادہ سے زیادہ بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ گفتگو کو ناظرین مزید جو ہے وہ اور آگے بڑھائیں گے، قبلہ کی شخصیت ہمارے ساتھ ہے، اور ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ قبلہ سے بھی، ان کے علم سے بھی آپ استفادہ کرتے رہیں کہ قبلہ عالم بشریت کے لیے امام رضا علیہ السلام کے کچھ بیانات کا ذکر ہو جائے۔ قبلہ یقیناً امام کا ایک ایک لفظ عالم بشریت کے لیے واقعاً بہت ہی مہم بھی ہے، مثمر بھی ہے، مفید بھی ہے۔ یعنی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ امام کا جشن منانا عبادت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس شخصیت کو آپ یاد کر رہے ہیں جو رموز کائنات بن کے آئے، جو جلال کائنات، جو جمال کائنات بن کے آیا، جو مفسر کائنات بن کے آئے، جو تخت و تاج، جو حکومت و سلطنت کو اپنے ٹھوکر میں رکھے، اس ذات کو امام رضا کہتے ہیں۔ جو فقیروں کو بادشاہ بنا دے اس ذات کو امام رضا کہتے ہیں۔ جو فقیروں کو بادشاہ بنا دے، اس ذات کو، جو حکومت کو ٹھوکر مار دے، اس ذات، جو حکومت جس کے پاس چل کے جائے اور گھٹنے ٹیکتے، اس ذات کو امام رضا کہتے ہیں۔ یعنی امام اپنے وجود سے پوری دنیا کے سامنے اپنے اختیارات کا اعلان کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شخص نے جب امام پر اشکال کیا اور یہ کہا کہ مولا آپ تو ہمارے جیسے دکھتے ہیں، غور کیجئے گا، مولا آپ تو ہمارے جیسے دکھتے ہیں، تو آپ ہمارے امام ہیں، بٹ محسوس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا ہمیں، یقین کیسے ہو کہ آپ ہمارے امام ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عقل کے دریچوں پر حجاب و حواجب و کرٹن پڑ جاتے ہیں تو شعور کے پرندے اور تخیلات کے طیور صحیح طریقے سے پرواز نہیں کر پاتے اور انسان نہیں پہنچ پاتا نتیجے تک۔ مولا یہ بتائیے کہ آپ امام ہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ امام ہیں؟ ایک شخص نے امام سے کہا، یہ مدینۃ المعاجز میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو امام ظاہر ہے کہ امام ہوتا ہے۔ اب امام نے جب دیکھا یہ بشر ہے، متکلم ہے، ناطق ہے، بولنے والا انسان ہے، اشرف مخلوق اسے کہا گیا، یہ امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ امام نے پتھر کی طرف اشارہ کیا، اشار الامام الی الحجر، امام نے حجر کی طرف اشارہ کیا، فاجاب الحجر وقال ھذا امامی، پتھر نے بول کر بتایا کہ یہ میرے امام ہیں، یعنی جمادات نے اعلان کیا کہ یہ میرے امام ہیں، اور اس شخص کے رخسار پر ایک تماچا لگا دیا کہ تو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، معرفت امام نہیں رکھتا، ہم پتھر ہو کر امام کو جانتے ہیں اور تم امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ آئیے امام کے کچھ عالمی پیغامات دنیا کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو ایک اہم پیغام ہے، میں چاہوں گا کہ یہ مسلسل یعنی مجلسوں میں بھی، جشن میں بھی پیش کیا جائے، پروگرام میں بھی پیش کیا جائے، کیونکہ یہ جو امام کا کلام ہے یہ معاشرے کی ضرورت بن چکا ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مولا رضا فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، بہت ہی اہم مولا کا
کلام ہے لا تدعو العمل الصالح والاجتہاد فی العبادت اتکالا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے تمام، ظاہر ہے کہ مولا کو معلوم تھا کہ ایک ایسا گروہ پیدا ہو جائے گا یا کچھ افراد ایسے ہوں گے جو بیچارے لا علمی کی بنیاد پر، یا ان کو کچھ افراد گمراہ کر دیں گے، یا غلط بیانی کی وجہ سے کچھ افراد ان کو سرات سے ہٹا دیں گے. تو وہ کیا کریں گے کہ صرف ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے، عمل صالح اور کار خیر اور عبادات کو چھوڑ دیں گے. اہل بیت زمین پر کیوں آئے تھے؟ اہل بیت زمین پر کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ عبد کو معبود سے قریب کر دیں، مرزوق کو رازق سے قریب کر دیں. اس لیے آئے تھے. اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ اپنی قدرت، اپنے کمالات، اپنے معجزات، اپنی خوبیوں کا اعلان کریں. اس لیے نہیں آئے تھے کیونکہ یہ آسمان کی بلندیوں پر بلند تھے، انہیں زمین پر آنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ زمین پر آئے تھے بندوں کو بلند کرنے کے لیے. امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کو بنیاد بنا کر، غور سے سن لیں جوانان دنیا کے، مولا فرماتے ہیں ہماری محبت کو بنیاد بنا کر عبادات کو چھوڑ مت دینا. ہماری محبت کو بنیاد بنا کر عبادات کو چھوڑ مت دینا. ہم مولا سے محبت کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا نماز نہیں پڑھتے. ہم مولا سے محبت کرتے ہیں، حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نعوذ باللہ. ہم مولا سے محبت کرتے ہیں، ہم کربلا چلے جائیں گے، عبادات کی دیگر ضرورت نہیں. مولا فرماتے ہمارے عشق کی وجہ سے تم عبادات کو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی یہ نہ کہنا کہ مولا سے محبت کرتے ہیں عبادت ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ محمد لأمرهم اتقالا على العبادة فإنه لا يقبل أحد أحدهما دون الآخر. مولا فرماتے ہیں کہ ہاں، عمل بھی جو تم کرتے ہو اس عمل کو بنیاد بنا کر ہماری محبت کو نہ چھوڑ دینا. دونوں باتیں ہیں میں، دونوں باتیں ہیں. ہم سے محبت کرو تو عمل بھی کرو، عبادات بھی انجام دو، خدا کی عبادت بھی کرو. ایک بات. دوسری بات مولا کہ صرف اور صرف عبادت اگر کر رہے ہو اور عبادت کو نجات سمجھ رہے ہو تو تم دھوکے میں ہو. عبادت تمہیں صرف نجات نہیں دے گی، ہماری محبت بھی ایسنشل ہے، ضروری ہے، مسٹ ہے. مولا یہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں، محبت بغیر عمل کے قبول نہیں کی جائے گی، اور عمل ہماری محبت کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا. جوانان بات واضح ہو گئی. عالمی پیغام روز ولادت امام رضا، عمل کے ساتھ عشق اہل بیت، عشق اہل بیت کے ساتھ عمل ضروری ہے. دوسرا عظیم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اور مولا رضا کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں، آج ہم زندگی گزار رہے ہیں تو جشن کے بعد ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، یا دن بھر ہمارا وقت جو گزرتا ہے، کیا اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنی زندگی کے لمحات کی اکاؤنٹیبلٹی کی 24 آورز فار ایگزامپل 1 ویک 1 منتھ 1 ایئر ہم نے کیسا گزارا؟ عبادات کتنی کی، اچھے اعمال کتنے ہمارے پاس ہیں، گناہ کتنا کیا ہم نے، کتنے لوگوں کو ستایا ہے، کتنوں کو ہرٹ کیا، کتنے لوگوں کے خلاف ہم نے معاملہ کیا، سازشیں کی، ان کے خلاف ہم نے بہت زیادہ ایلیگیشنز، کیا کیا ہم نے کیا. اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنا گناہ کر رہے اور کتنا آپ کے پاس نعمہ اعمال میں حسنات ہے. امام کا یہ جملہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بیدار کرنے کے لیے. خدا کی قسم امام رضا کا جملہ فرماتے من حاسب نفسہ ربح ومن غفل عنہا خسر. فرماتے دنیا میں صرف وہی کامیاب ہوگا. مولا رضا کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام صرف وہ کامیاب ہوگا. مولا کون؟ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. یعنی شام کو سوتے وقت بستر استراحت پر جب جائیں تو امام کا یہ کلام اپنے دیباچے تخیل میں نقش کر لیں. امام نے یہ کہا ہے سوچو دن بھر میں ہم نے کتنی نیکیاں کیا ہے اور کتنا ہم نے برا عمل انجام دیا. جو حساب کرے گا مولا فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے، اور جو حساب نہیں کرے گا وہ خسارے. جی اچھا، اس میں قبلہ تھوڑا سا اس کو اور کھول دیں، کیونکہ عموماً لوگ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے عبادت کی وہ عادت ڈال لیتے ہیں، اسی طرح سے کیونکہ ہم بار بار دیکھتے ہیں سوروں کی جس کی ہم نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، وہ بار بار اس کو تکرار کروانے کا پروردگار کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان تمام چیزوں سے جو روکا گیا ہے رک جائیں، اور جو کہا گیا ہے حکم وہ کریں. مگر لوگ اس کو ایک عادت، اس کے جیسے اس کو ہیبٹ کی طرح استعمال کرتے ہیں. نہ ان چیزوں سے جس کو روکا گیا ہے رکتے ہیں، نہ ان چیزوں کی طرف جس کی طرف اشارہ کیا گیا، حکم دیا گیا، نہ وہ عمل انجام دیتے ہیں. تو اگر محاسبے کی بھی وہ عادت ڈال لیں، روز رات کو لیٹ کر سوچیں اور سو جائیں، اور پھر اس کے دوسرے دن پھر کچھ گناہ کر لیں،
تو ایسے محاسبے کا کیا فائدہ ہے؟ تو محاسبہ کرنے کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے، جو اگلا مرحلہ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے تاکہ یہ محاسبہ کرنے کا ہمیں فائدہ بھی تو ہو؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دیکھیں جو بھی حسینی ہے، عزادار ہے، عبادت گزار ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، جب وہ حساب کرے تو اس سلسلے میں محققین بھی، مدبرین بھی، مدرسین بھی، دانشور یہ کہتے ہیں، عقلاء بھی یہ کہتے ہیں کہ بشر کے پاس ایک نوٹ کرنے کے لیے ایک ڈائری ہونا چاہیے، اور اس ڈائری میں سونے سے قبل 10 منٹ کم از کم جو اس کی بڑی بڑی مین چیزیں ہیں، صبح سے لے کر نماز صبح سے لے کر رات تک اسے نوٹ کر لے کہ ہم نے کیا اچھائی کی اور کیا ہم سے غلطیاں ہوئی، کیا لغزشیں ہوئی۔ ایک سیکنڈ ڈے پھر اس ڈائری کو دیکھے اور اس میں یہ دیکھے کہ مولا نے ہمیں منع کیا ہے کہ برائیاں ہم نہ کریں، یعنی برے اعمال کو انجام نہ دیں، اچھے اعمال کو انجام دیں۔ تو آج ہمارے اندر کیا پروگریس پیدا ہوا ہے، یعنی کل جیسے ہم ہیں، امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا وہ ہے جس کا یسٹرڈے سے بہتر آج ہو، یعنی گزرے ہوئے کل سے بہتر آج کا دن اگر اچھا ہے اس کے لیے، یعنی بہتر ہے کل جو اس نے کیا تھا اس سے بہتر آج کا دن ہے، تو وہ شیعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل جیسا تھا پھر آج ایسا ہے بھی ویسا رہے گا، تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ جو امام کے کلام سے استفادہ اور استنارہ کرے اور اپنے اندر ایک انقلاب لے کر آئے۔ لفظ کربلا انقلاب ہے، لفظ حسین انقلاب ہے، لفظ حسین جب دلوں میں آئے تو انقلاب آتا ہے۔ تو اب یہ شخص دوسرے دن، تیسرے دن اپنے آپ کو، چوتھے دن یہ چیک کرے کہ میں کہیں ایسا تو نہیں ہوں کہ اگر مسلسل پھر ریپیٹیشن ہے گناہوں میں، فرض کیجئے، تو اس کا مطلب اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے وجود میں جو اللہ نے نفس امارہ کو رکھا ہے، کہیں میں نفس امارہ کا اسلیو تو نہیں ہوں۔ اگر گناہ ہو رہا ہے تو یہ بندہ اسلیو ہے، غلام ہے، آزاد نہیں ہے۔ اور جب غلام ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ پہلے ہم نفس کی غلامی سے ہم اپنے آپ کو فری کریں، اور جب فری کر لے گا اسلیوری آف سول سے، تب پھر وہ محاسبہ جب کرے گا تو اس کے اندر ایک چینج آئے۔ لیکن اگر غلام ہے اور روز اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے، روز حساب کتاب کر رہا ہے، اکاؤنٹس چیک کر رہا ہے اپنے اعمال کے، تو چینج نہیں آئے گا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ زندگی میں غلامی سے آزاد ہونا، اور یہی وجہ ہے کہ امام وقت نے زمین کربلا سے دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا کہ سلیوری آپ سول سے آزاد ہو، ورنہ سامنے امام کھڑے ہوں گے۔ امام وقت سامنے کھڑے ہو کر امام کہہ رہے ہیں کہ میں سبت رسول ہوں، میں فرزند علی و بطول ہوں۔ سارے لوگ جان رہے تھے کہ امام کائنات ہے، پھر بھی امام کو مار ڈالا۔ اس کا مطلب سامنے رہ کر بھی امام کے لوگ دشمن ہو سکتے ہیں، امام کو قتل کر سکتے ہیں اگر وہ نفس کی غلامی میں مبتلا ہیں۔ تو تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج اس پروگرام دیکھنے کے بعد یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو پھر ہم غلام ہیں، اس میں ایف اور بٹ نہیں ہے، اور گناہ سے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا تو پھر ہم فری ہو چکے ہیں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اس پر ہمیں اس سلیوری پر غور کرنا۔ جی صحیح۔ اچھا قبلہ، جہاں پر دوسروں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے جواب میں جو ہماری قدرت کی جانب سے مدد ہو رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہم اس کو ایک نارمل لائف سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کو اپنی قسمت، اس کو اپنی لک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل اس کے حقائق کیا ہیں جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ اور چونکہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ دوسروں کی جو ہے وہ دلجوئی کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کا ہاتھ تھاما جائے، تو اس کے اثرات زندگی پہ جو ہوتے ہیں، نگاہ آئمہ اس حوالے سے کیا کچھ انہوں نے بیان کیا، ان کی نگاہ اس حوالے سے کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دیکھیں قرآن نے اطعام کا حکم دیا ہے، قرآن نے خمس کا حکم دیا، قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو کھلاتا ہے تو معبود کی معبودیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اصل میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ قرآن کی آیت جب یہ آواز دیتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اہل بیت وہ ہیں جو مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو خود بھوکے رہ کر کھلاتے ہیں۔ یہ مور امپورٹنٹ ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کھلانا اور ہے، اور خود بھوکے ہوں اور پھر کسی مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھلانا اور ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کائنات میں درندہ بن کے زندگی نہ گزارے، جانور بن کے اللہ زندگی اکبر، نہ گزارے۔
یہ حیوان صفت بن کے زندگی نہ گزارے، ہم نے اسے اشرف مخلوق کا درجہ دیا ہے، تمام مخلوقات پر ہم نے اسے اشرفیت کا تاج اس کے سر پہ ہم نے رکھا ہے، تو اس تاج کی لاج تو رکھے یہ بندہ۔ اس تاج کی لاج یہ ہے کہ یہ کھلانا زیادہ ثواب ہے بنسبت کھانے کے، کھانا تو ضرورت حیات ہے مگر کھلانا ثواب ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دوسروں کی ہم مدد کرتے ہیں، دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ صفت جو بندوں کو کھلانا، بندوں کی مدد کرنا یا بندوں کو رزق دینا، یہ ایکچوئل صفت اللہ کی ہے، یعنی اللہ رب کائنات ہے، اللہ معبود کائنات ہے، اللہ رازق کائنات ہے۔ مگر یہی عمل جو پروردگار کی جو صفت ہے اس کے مظہر زمین پر اہل بیت بن کر آئے، ان اہل بیت کی سیرت کو اگر مخلوقات اپنا تو اس کی ربوبیت چھوم جاتی۔ اس میں اسرار یہ شامل ہے کہ جب بھی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے، اسے چاہیے زکوٰۃ دے۔ امام رضا علیہ السلام نے خود ایک شخص کو یہ پیغام دیا تھا، پیغام یہ تھا کہ تم جو ہے وہ زکوٰۃ وقت پر ادا کیا کرو اور عصر کی نماز وقت پہ پڑھا کرو۔ وہ شخص حیران ہو گیا، مولا یہ بات تو صرف مجھے پتا تھی کہ میں نماز عصر تاخیر سے پڑھتا ہوں، مثلا سورج ڈوبنے سے قبل پڑھا، زکوٰۃ تاخیر سے دیتا ہوں، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن کتب الامام رسالۃ الیک فقال له، امام نے اس سے کہا نماز وقت پہ پڑھو، زکوٰۃ وقت پہ دو، تمہاری پرابلم کا حل ہو جائے گا۔ اب زکوٰۃ کیوں دو؟ اب ظاہر سی بات ہے، نیڈ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا ہونا، ضرورت کو پورا کرنا۔ جب لوگ دوسروں کی مدد کریں گے تو خدا کی رحمت چھوم جائے گی۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس میں سر کیا پوشیدہ ہے۔ ایران کا ایک بہت بڑا تاجر جو زعفران کا تاجر تھا، المصطفیٰ یونیورسٹی آف ایران نے ہم لوگوں کو بلایا تھا، میرے ساتھ 20 علماء موجود تھے، اور مشہد کے ڈائریکٹر المصطفیٰ کے، چونکہ میں ہی ٹرانسلیٹر تھا فارسی سے عربی، عربی سے فارسی اور انگلش، اور چونکہ میں ہی لیڈ کر رہا تھا اس وقت، علماء کی خدمت میں حاضر تھا۔ 20 میرے ساتھ تھے ہندوستان کے، اور وہ طلباء، وہ علماء جو سوریا میں رہتے تھے، وہ میرے 20 ساتھ تھے۔ المختصر یہ کہ انہوں نے معجزہ بیان کیا اسی بات کو لے کر، المصطفیٰ کے ڈائریکٹر مشہد میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے مولا کے پاس، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت بڑھ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا کام ہو جائے، بٹ ہم دوسروں کی مدد جب تک نہیں کرتے ہمارا عمل یا ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تاجر بہت بڑا تاجر تھا، اس نے زعفران کی تجارت کی اور بہت سارے بواخر اس نے دیگر ملکوں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ وہ قرض لے رہا تھا اور اس کے بواخر وہاں پہنچے نہیں پہنچے، کوئی حالت اسے پتہ نہیں تھی، وہاں سے مال کی کوئی خبر نہیں، پیسہ بھی نہیں آیا، یہ بالکل علی الفرش ہو گیا کہہ لیجیے، بس بالکل فقیر ہو گیا، حالات اس کے بہت خراب ہو گئے۔ اب یہ مولا کی بارگاہ میں رونے لگا۔ یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کا ہر شخص بار بار غور کرے کہ ہیومینٹی کتنی ضروری ہے، لوگوں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، امام کا عاشق بھی ہے، امام کا چاہنے والا ہے، نماز شب کا پابند ہے، سب کچھ ہے، مولا کے پاس جا رہا ہے، دنیا کی تمام دعائیں پڑھ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میں یہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ امام سے کنیکٹ نہیں، جوانان غور کر لیں، تو پورا کا پورا قرآن آپ گلے میں لٹکا لیجئے، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، جو چاہے پڑھ لیجئے، جو بھی دعائیں آپ کو بتائی جائیں اس کو گلے میں پہن لیجئے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ شرط ہے کہ خدا اور امام سے آپ کو کنیکٹ ہونا ہے، رابطہ اسٹرانگ ہونا ہے۔ اب یہ روتا رہا مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک روز یہ شخص سو گیا، عالم خواب میں امام سے کہا کہ تو مسلسل آ کے دعا مانگ رہا ہے، مگر تجھے پتا ہے فلاں منطقے میں خاتون ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، شادی کا مسئلہ، اسے ضرورت ہے، اس کی میرے پاس آ کے مدد طلب کی ہے، جا اس کی جا کے اتنی رقم دے دے، اس کی مدد کر۔ اب یہ شخص گھبرا گیا، میرے حالات تو اچھے نہیں ہیں، مگر چونکہ حکم امام تھا، وہ گیا، دق الباب کیا، خاتون نے دروازہ کھولا، کہا تم نے امام سے کچھ مانگا تھا؟ وہ خاتون کہتی تم کون ہو، تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ بات صرف مجھے معلوم ہے اور میرے امام کو معلوم۔ وہ شخص کہتا اس امام نے کہ حکم دیا فلاں علاقے میں ایک مومنہ رہتی ہے، ضرورت مند ہے، جا کے اسے دے دو، میں امام کی طرف سے آیا ہوں۔ امام کی طرف سے اس بندے نے اس خاتون کو امانت دی، اس نے امام کا شکر ادا کیا کہ مولا آپ کی عظمتوں کو سلام۔ اب یہ شخص پلٹا، امام اس کے خواب میں آئے، اور آنے کے بعد امام نے اس سے کہا کہ تیرے بواخر بھی پہنچ گئے
تیرا مال تجھے قریب مل جائے گا، اور یہی ہوا، اس کا مال مل گیا۔ امام نے خواب کے ذریعے، معجزے کے ذریعے سے یہ بتایا کہ تمہاری دعا اس وقت قبول ہوگی جب تم دوسروں کی مدد کرو۔ اس وقت تک تمہارا واہ مال نہیں پہنچا تھا، تمہاری مدد نہیں ہو رہی تھی، تمہارا بزنس معلق ہو گیا تھا، تجارت رک گئی تھی، تم پریشان ہو گئے تھے، آپ کے ذریعے سے رو رو کر لپٹ لپٹ کے دعائیں مانگ رہے تھے، مگر دعا نہیں قبول ہوئی۔ دعا کیسے قبول ہوئی؟ جب تم نے کسی ضرورت مند کی مدد کر دی۔ تو مور اسینشیل اینڈ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی ہیومینٹی ان لائف، زندگی میں انسانیت بہت زیادہ ضروری ہے، دوسروں کے درد کو، دوسروں کی تکلیف کو، دوسروں کی ضرورت سبحان کو اللہ محسوس کرنے کی ضرورت۔ کتنے لوگ ہیں ہمیں اللہ دیکھنے کی ضرورت، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یو کے موجود ہوں، لیکن آپ کو معلوم نہیں کتنے صاحب ضرورت لوگ، معلوم نہ ہو۔ اچھے لباس کی عزت کو ڈھانپے ہوئے افراد رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس مکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہ ہو سکتا ہے کتنے مسائل ان کے ساتھ ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر صورت میں مدد کریں تاکہ دعا قبول صحیح ہو۔ صحیح کرلا، جس طرح سے آپ موضوعات کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی کچھ موضوعات بھی آپ سے سنیں گے، مگر اس سے قبل تھوڑی سی اس سے پہلے کچھ چیزیں تمہیداً ضروری ہیں، ان کا ذکر ہو جائے، کیونکہ امام کے جو اختیارات ہیں، اس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اس میں تصرف ہے، ان کو تھوڑا سا سہل الفاظ میں اگر ہمارے ناظرین کے لیے کھول دیں تاکہ ہمارے نوجوان اس سے زیادہ مستفید ہو پائیں گے، ان کو ذرا معلوم ہوگا کہ کیا آئمہ کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ معجزات ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہوتی ہے، تو ایک معجزے کے اندر اور ایک کرامت کے اندر کیا فرق ہے، وہ ان چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ اس پر ذرا سا تھوڑا سا قبلہ گفتگو فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں، معجزات کائنات میں صرف اور صرف انبیاء اور ائمہ، یہ معجزات، ان کے معجزات کے لیے ان کے پاس اللہ قدرت عطا کرتا ہے۔ کرامات جو ہے دیگر افراد سے جو غیر معصوم ہیں ان سے بھی کرامات کا اظہار ہو سکتا ہے، کرامات سبحان ظاہر اللہ۔ ہو سکتے ہیں، مگر غیر معصوم افراد جو ہوتے ہیں وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ بات پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ خارق العادہ ہوتا ہے۔ کائنات کے تمام افراد جس عمل کو انجام دینے سے قاصر ہوں، یعنی ان کے لیے امپاسبل ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ فرض کیجئے پتھر کی فطرت یہ ہے کہ پتھر پہ جو ہے وہ علم نصب نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی سائنسداں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتھر پہ جو ہے لکڑی کا آپ علم نصب کر دیجئے تو نصب ہوگا، نہیں ہوگا۔ لیکن امام کو یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ پتھر پر علم کو نصب کرتے ہیں۔ تو یہ ہے معجزہ۔ فرض کیجئے کہ فطرت بشر یہ ہے یا فطرت کائنات یہ ہے کہ بچہ نہیں بولے گا مگر جب تک اس کی عمر نہ ہو جائے۔ ایک عمر میں بچہ پہنچ کے بولتا ہے، لیکن بچہ 3 دن کا بھی بول سکتا ہے اگر وہ معصوم ہو معجزے کے۔ تو یہ امام کا اعجاز تھا جو آغوش پیغمبر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ 3 دن کا بچہ بھی بول رہا ہے، یہ ہے معجزہ۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش ماں میں یا لہد میں کلام کیا تھا، لہد میں لیٹے ہوئے تھے، اس وقت جو ہے کلام کیا تھا، جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، اس وقت کلام کیا تھا۔ جب ماں نے اشارہ کیا تھا اشارت فقالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو بھی بچہ ہے، یعنی فطرت بشر، عرب کا مزاج، دنیا کے لوگوں کا مزاج، یہ بچہ نہیں بول سکتا، مگر بچہ بول سکتا ہے اگر امام ہو، اعجاز کے ذریعے، معجزہ کے ذریعے۔ تو معجزہ اسے کہتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معصوم کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ پروردگار عالم ان کو قدرت عطا کرتا ہے، ان کو اختیارات عطا کرتا ہے۔ اب اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اگر ایک ملک کو حکم دے دیا جو اینجل آف ڈیتھ ہے وہ لوگوں کو مردہ کر سکتا تو لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی۔ کسی ملک کو حکم دیا یہ جو رزق تقسیم کرتا، تو چونکہ کائنات میں سب کی ذمہ داریاں ہیں، معصومین اور اہل بیت اور ائمۃ الاطہار کی کچھ الگ ذمہ داریاں ہیں، انبیاء کی الگ ذمہ داریاں ہیں۔ تو معصوم کو، اہل بیت اطہار کو، ائمۃ الاطہار کو یہ اختیارات دیے گئے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ زندے کو مردہ کر سکتے ہیں، وہ دنیا کے تمام افراد سے گفتگو کر سکتے ہیں بے السنتہم، ان کی زبان میں، ان کی لغت میں۔ امام کے لیے شرط ہے کہ امام طیور کی بھی زبان کو جانتا ہو، امام جن کی بھی زبان کو جانتا ہو،
اگر یہ صفت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اب ہم یہ غور کر لیں امام رضا ہی کے قول کے مطابق، مولا فرماتے ان الامامۃ زمام الدین، مولا فرماتے امامت کو یوں ہی نہ سب، امامت جو ہے زمام دین ہے، دین کا پلر ہے امامت، امامت کو ہٹا دو گے تو دین گر جائے گا، دین سمجھ میں نہیں آئے گا، دین تباہ ہو جائے گا، امامت ضروری ہے دین کی بقا کے لیے، دین کا پلر امام رضا کہتے ہیں، وہ نظام المسلمین، اور نظام مسلمین کو چلانے کے لیے امامت ضروری ہے۔ مسلمین کے نظام کو کون چلائے گا، لیڈ کون کرے گا، حقانیت کا پرچم کون بلند کرے گا، حق اور باطل کون بتائے گا، سچ اور جھوٹ میں فرق کون بتائے گا، حلال و حرام کون بتائے گا، امام بتائے گا۔ وہ صلاح الدنیا وعز المؤمنین، دنیا میں بھی کامیابی امام کے ذریعے سے ملتی ہے، اور مومنین کے لیے عزت کا باعث امام ہوتا ہے۔ کیوں عزت کا باعث ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عالم کائنات ہوتا ہے، دنیا کے تمام لوگوں کو بچاتا ہے اپنے علم کے ذریعے، جیسے مولائے متقیان علی بن ابی طالب نے پوری دنیا کے لوگوں کا سر بلند کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ جو علی نے دنیا کو یہ چیلنج کیا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت علی من نزلت فی من نزلت الی من نزلت۔ تو یہ جو مولا کا عظیم کلام کا زبدہ ہے کہ علی سے پوچھ لو، سوال کر لو، گفتگو کر، آج تک علی سے پہلے نہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد نہ تا قیامت غیر معصوم میں کسی میں جرأت نہیں ہے کس طرح سے علمی تحدی اور چیلنج کرے۔ تو معصوم کو یہ اختیارات اور قدرت عطا ہوتے ہیں۔ معصوم جو ہے شفا بھی دے سکتے ہیں، معصوم رزق بھی دے سکتے ہیں، معصوم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور معصوم کو پروردگار عالم اپنے اسرار سے آگہی عطا کرتا ہے، یعنی جو اسرار الہیہ ہیں اس کو معصوم جانتے ہیں، جو کن فیکون میں ہے اس کو معصوم سمجھتے ہیں، جو اللہ کی مشیت میں ہے، ارادے میں ہے، اس ارادے کو جو ذات سمجھے اس کو امام کہتے ہیں، اس کو معصوم۔ جی سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے، بہت ہی سہل طریقے سے، بہت ہی آسان طریقے سے، بہت ہی عام فہم طریقے سے آپ نے اس عہدے کو جو ہے کھولا ہے۔ عموماً لوگ معجزات کے اندر اور جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، ان کی کرامات کو مکس کر دیتے ہیں۔ تو کرامت کی حدود کیا ہے، کہاں تک کرامت ہوگی اور کہاں سے اعجاز شروع ہوگا، کہاں سے معجزات شروع ہوں گے، اور معجزہ جو ہے وہ صرف ائمہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء سے صادر ہوتا ہے۔ تمام چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ کھل کے بیان کیا۔ ہمارے پاس تقریباً 7-8 منٹ مزید اور ہیں، ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ سے استفادہ کریں اور اپنے وقت سے استفادہ کریں، اور امام علی رضا علیہ السلام کا بابرکت ترین ذکر ہو رہا ہے، اور آپ کی زندگی کو تاریخ نے مختلف گوشوں سے، مختلف پہلوؤں سے اس کے اوپر بہت کچھ قلم بند کیا ہے۔ تو قبلہ کچھ ایسے معجزات جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو انٹرفیس ڈائلاگ کا بھی ذکر ملتا ہے، لوگوں کو جمع کیا گیا، وہاں پر معجزات بھی ہو گئے، وہاں پر کچھ علمی مباحث چھیڑی گئی تاکہ جو ہے وہ کوئی دوسرے غالب آ جائیں، مگر وہاں پر اللہ کی تدبیر یہ ہوئی کہ وہ سب جو ہے وہ ہکا بکا ہو گئے، اس طرح سے وہاں پر علم اور فضل کی دریا بہے۔ تو اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ سیراب کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیں، خدا کا شکر ہے کہ اہل بیت اطہار نے پوری دنیا کے تمام لوگوں کو یہ میسج دیا کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ سربلند رہیں گے۔ سربلند اسی لیے رہیں گے کہ امام نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے معجزات کے ذریعے، اپنے اختیارات کے ذریعے، اپنے لطف و کرم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے دنیا کے تمام لوگوں کی مشکلات کو حل کیا ہے۔ اور یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہے خراسان کی بات ہو، چاہے مملکت کے رئیس کی بات ہو، چاہے وہ بادشاہ وقت کی بات ہو، وہ اس نے ضرورت کے حساب سے امام کو بلایا تھا اور امام کے علم کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اور کبھی اس نے کوشش یہ کی کہ بہت سارے اہل بیت اطہار کے فرد نے بہت دعوے کیے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے علم کا دعویٰ کیا، علم غیب کا دعویٰ کیا، علم ما یکون کا دعویٰ کیا، تمام علوم کا دعویٰ کرتے ہیں، تو امتحان لینا بھی ضروری ہے۔ تو اس نے بہت امتحان لیا، رسوا بھی بادشاہ وقت ہوا، اور امام ہمیشہ خوشروئی کے ساتھ متبسم ہو کر دنیا بشریت کو پیغام دے رہے تھے کہ جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں وہ دنیا کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم بادشاہت کے قدموں میں نہیں گرتے، بادشاہت ہمارے قدموں میں گرتی، ہمیں دولت شہرت نہیں چاہیے۔ یہ پیغام اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ
امام کو شاید دنیا کی ضرورت ہے، امام ضرورت کائنات بن کے آتا ہے، محتاج کائنات بن کے نہیں آتا۔ امام مولائے کائنات سبحان ہوتا ہے اللہ، اپنے سبحان اللہ، وقت کا۔ اس پر بہت غور عمدہ، کر لیں۔ بہت دوسری بات جزاک میں یہ اللہ، عرض کرنا سبحان چاہتا ہوں، امام کو اختیارات اللہ یہ دیتا ہے کہ ایک شخص امام سے یہ سوال کیا، میرے پاس کتاب موجود ہے، حوالہ بھی بعد میں اگر چاہیے دوں گا۔ امام کے پاس ایک شخص نے اللہ، آ کر سوال کیا، مولا میں حاجت مند ہوں، مجھے ضرورت چاہیے۔ امام نے اس وقت اس کی مدد نہیں کی، پھر اس کچھ عرصے کے بعد اس نے ریپیٹ کیا۔ اب یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کبھی کبھی مصلحت کی وجہ سے اگر آج آپ کی جوانان، بزرگان، مومنین اور تمام افراد جو اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں، اگر آج آپ دعا کر رہے ہیں، مومن بھی ہیں، گریٹ مومنہ بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر دعا آج قبول نہیں ہو رہی، تو اس میں گھبرائیے نہیں۔ یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کبھی کبھی تاخیر میں بھی مصلحت ہے۔ امام نے اس کی نصرت نہیں کی، مدد اس وقت نہیں کی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد امام کے ساتھ جا رہا تھا، مولا بہت پریشان ہوں، مفلس زدہ ہوں، مولا حالات خراب ہیں، کچھ کرم کیجیے۔ امام نے ایک مرتبہ زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین پھٹی، اور وہاں سے امام نے اس سے کہا وہ ٹکڑا اٹھا لے۔ جب اٹھایا تو وہ سونے کا ٹکڑا تھا۔ تو جس کی قدرت و اللہ اختیارات میں ہو کہ زمین سونا بن جائے، اسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ اب اس کی اللہ جب صلی مدد اللہ کی، اس سے امام نے کہا کہ تو اسے لے جا۔ اب جب وہ لے گیا تو اس کی کئی نسلیں اسے کھاتی رہی، وہ رزق اس کا ختم نہیں ہوا۔ یعنی جب اس نے صبر کیا تو مولا نے اس کو اتنا دے دیا کہ اب اس کی نسلیں کھائیں گی۔ دوسری اہم بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج غور کر لیں اہل بیت چینل پر، بہت امپورٹنٹ بات۔ ایک شخص امام کے پاس، اور اس نے امام کی خدمت میں بہت سارا مال ہدیہ کیا، یعنی ہی واز دا بگیسٹ بگ پرسن، بہت بڑا تاجر تھا، بزنس مین تھا۔ ہوتا ہے نا صاحبان دولت جب کسی کو دولت دیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ جب میں اسے دولت دے رہا ہوں کسی کو، تو دولت لینے کے بعد شاید وہ ان کا انداز کچھ بدل جائے، وہ خوش ہو جائیں، یا ان کا چہرہ کچھ ذرا سا متغیر ہو جائے۔ تو امام کی خدمت میں جب اتنی ڈھیر ساری دولت لے کر گیا تو امام نے کہا اسے اس طرف رکھ دیا۔ امام نے دولت کی طرف مڑ کے دیکھا ہی نہیں۔ امام نے اس دولت کی طرف، دنیا کے تمام لوگوں پیغام سن لیں ولادت کے موقع پر، امام نے اس دولت کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب اسے برا لگا، پریشان ہو گیا، کہتا مولا کی خدمت میں اتنی دولت میں نے رکھی، مولا نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ امام نے اپنے ایک صحابی کو، اپنے غلام کو اشارہ کیا، غلام ادھر آیا، اور اس سے کہا کہ پانی لے کر آ۔ پانی لے کر آیا، تشت کے قریب امام ہاتھ لے گئے اور اس سے کہا پانی ڈال۔ جب اس نے پانی ڈالا تو امام کی انگلیوں سے پانی کے بدلے سونا بہنے لگا۔ امام نے اس سے کہا کہ جس کی انگلیوں سے سونا بہے وہ تیرے مال لے کر کیا کرے؟ تو امام کیا کرے گا؟ محتاج مال و اموال نہیں ہوتا ہے، اسے قدرت عطا ہوتی ہے کہ وہ پانی کو سونا بنا دے۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری ایک اور بات اسی معجزے کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ نے مسلسل یہ سنا ہوگا، کن فیکون کہتے کسے، یعنی بس ارادے میں وہ چیز آ جائے اور وہ شے وجود میں آ جائے، وہ ہے کن۔ اس میں کہا نہیں جائے گا کہ ہو جا، بس ارادے میں اللہ کی کوئی چیز آ جائے، وہ کن فیکون کی منزل میں آ جاتی ہے۔ اب اس ارادے کو جو شخص ظاہر کر دے، یعنی جو مظہر ارادہ الہی ہو، جو مظہر اسرار الہی ہو، جو مظہر کمالات خدا ہو، وہی امام کائنات ہوگا۔ اب امام کو جب ذلیل کرنے کے لیے اس نے جادوگروں کو بلایا، ساحرین کو بلایا، اور تمام افراد کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کوشش کی کہ امام کو ہم رسوا کر دیں۔ امام کو جب رسوا کرنا چاہا، اب دیکھیں کہ امام نے اس وقت اپنی قدرت کا کیسے اعلان کیا، اپنے اختیارات کا کیسے اعلان کیا۔ وہاں پر شیر نہیں، شیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس پر غور کریں، شیروں کی تصویر بنی۔ امام نے شیروں کی تصویروں کو اشارہ کیا، صرف بولے نہیں ہے۔ کوئی روایت نہیں دکھا سکتا کہ امام نے یہ کہا ہوگا کہ اصلی شیر بن جا اور شیر بن کر ان کو نگل جا، یہ تو لوگ اس کو اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ امام نے ارادہ کیا، ارادہ صرف کیا، وہ درندے یعنی وہ جانور شیر کی شکل میں، وہ تصویر شیر بن گئی، یا وہ تصویریں شیر بن گئیں اور جادوگروں کو کھا لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ وقت حیران ہو گیا۔ تو یہ سب نے دیکھا کہ شیر قالین شیر بن گئے، مگر یہ اہم بات ہے کہ امام کو، امام کے ارادے میں بات آنے میں اور قالین شیر کو شیر بننے میں دیر کتنی لگی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔
کہ چند لمحے میں وہ لحظات شیر بن گئے. تو معجزات و لحظات کرامات و اختیارات و قدرت سبحان جو اللہ. ذات رکھے اسی امام کا ہے. جی صحیح. قبل بالکل ہمارے پاس تقریباً 2 سے 2.5 منٹ رہ گئے ہیں، اور آج کی مناسبت سے میں اگر میں سلسلہ چاہوں گا کہ مولا کے کلام کو پیش کر دوں، اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج ہم مولا کے اس عظیم پیغام کو یاد کر لیں. آخری لمحے بسم میں اللہ بسم اللہ مولا فرماتے بسم علیک اللہ بصلاح الانبیاء، اے دنیا کے تمام لوگوں اپنے آپ کو اللہ انبیاء کے سلاح اسلحے سے مسلح کر لو. فقیلا مسلح کر وما لو. سلاح، مولا سے کہا اللہ مولا یہ سلاح انبیاء کیا ہے؟ کیا تیر ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، برچی ہے؟ مولا نے کہا نہیں. پھر کیا ہے سلاح الانبیاء؟ قال الدعاء، انبیاء کا جو ہتھیار وہ دعا ہے، یعنی دعا کے ذریعے دعا ہے. سے انبیاء سے اپنے خدا سے بات کرتے تھے. دعا میں بندہ بولتا ہے، جیسے نماز میں بندہ بولتا ہے، دعا کے ذریعے سے بندہ اپنے خدا سے کنیکٹ ہوتا ہے. اپنے درد دل کو، اپنے راز دل کو، اپنی تکالیف کو، اپنی مشکلات کو، اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے پیش کرتا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ خدا کو دعا کے ذریعے پکارتا ہے. اب ایک لفظ آخری میں جلدی سے کہہ دوں، لفظ دعا آپ مسلسل سنتے ہیں، دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے. دعا دعا پڑھنے کا نام مانگنا. دعا نہیں ہے، دعا یعنی پکارنا، دعا یعنی آواز دینا، دعا یعنی آواز خدا کو دینا. صدا دینا. امام فرماتے ہیں ہر وقت خدا کو پکارتے رہو، ہر وقت اللہ خدا کو اکبر. آواز دیتے رہو. جب بندہ سبحان اپنے اللہ. خدا کو پکارے گا خدا ضرور مدد کرے گا. آخر میں ہم دعا کو ہیں کہ پروردگار تمام حضرات کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. اہل بیت چینل کے تمام اراکین کی خدمات کو قبول فرما، تے خدا کے ظہور میں تعلیم فرما. دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مولا کی ولادت جزاک کے اللہ موقع پر. الحمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جناب علامہ سید کلبی عباس رضوی صاحب ہندوستان سے، اور آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے جشن امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے تاریخی حقائق، لیکن مختلف جہتوں کے ساتھ وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے. ہمارے پروگرام